محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آو عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 11 کا بی والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ سبق قواعد یعنی گرامر پر مشتمل ہے، اور آج کے سبق میں ہم سبق نمبر 10 کی ایکسرسائز بھی آخر میں شو کریں گے۔ آپ اس ایکسرسائز کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اسے بھیجیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے سبق نمبر 8 سے فعل کا بیان شروع کیا ہے۔ سبق نمبر 8، 9 اور 10 میں ہم نے فعل ماضی کا بیان سیکھا، اس کی تفصیل کے ساتھ مشق بھی ہم نے کی، اسے سمجھا بھی۔ اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، ماضی جو زمانہ گزر گیا، اس تعلق سے ہم اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں۔ فعل مضارع، اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں: پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل، جو کام ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، دونوں زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم فعل مضارع سیکھیں گے کہ اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے، اس کا ٹیبل، اس کی گردان کیسے بنتی ہے، وہ سیکھیں گے۔ فعل ماضی میں ہم نے یہ سیکھا کہ ماضی میں علامات آخر میں لگتی ہیں، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ماضی ہے۔ تو اس تعلق سے بتایا گیا تھا کہ یہ جو فعل ہے اس کے آخر میں یہ علامتیں لگتی ہیں۔ فعلا ہے، اس کے آخر میں واو لگ گیا جمع کے لیے، فعلو، فعلت تا لگ گیا، فعلتم تم، فعلتو، فعلنا، فعلت۔ تو یہ علامات فعلا یعنی فعل، کسی بھی فعل کے آخر میں یہ علامات لگتی تھی، ایڈ ہوتی تھی، ان سے پتہ چلتا تھا یہ فعل، یہ ورب ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ اب فعل مضارع جو ہم سیکھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے، یہ پریزنٹ فیوچر ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ تو فعل مضارع میں علامتیں شروع میں لگیں گی، ماضی میں آخر میں لگتی تھی، مضارع میں علامات شروع میں لگیں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہم لیتے ہیں، جیسے فعلا تھا تو فعلا کے آخر میں علامت لگی تو ماضی بنا۔ اب اگر فعلا کے شروع میں ہم علامت لگائیں گے تو مضارع بنے گا۔ جیسے فعلا کے شروع میں علامت لگی یہاں پر یا، یفعلو، یا لگ گئی، یفعلو، یا مانا ہوگا وہ کام کرتا ہے یا کرے گا۔ یفعلو لام کے اوپر پیش، مضارع کے آخر میں پیش لگتا ہے، یفعلو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا۔ پھر اس کی جمع اگر ہم بنائیں گے تو آخر میں واو نون لگے گا۔ واو نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یفعلون۔ اب یفعلو تھا واحد، جمع میں آپ واو نون ایڈ کریں گے آخر میں تو بنے گا یفعلون، وہ سب کام کرتے ہیں یا کریں گے۔ پھر اس کے بعد سامنے کے لیے آپ تا کا استعمال کریں گے شروع میں۔ ابھی ہم نے شروع کے جو 2 صیغے پڑھے ان میں یا استعمال کیا ہم نے، یا یہ تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے، واحد اور جمع، غائب اور مذکر کے لیے، میل کے لیے، یہ دونوں صیغے آتے ہیں۔ سامنے کا صیغہ سیکنڈ پرسن کے لیے، مخاطب کے لیے، حاضر کے لیے ہم تا کا استعمال کرتے ہیں شروع میں۔ تفعلو، تفعلو، تا لگ گیا شروع میں، تفعلو مانا ہوگا آپ کام کرتے ہیں یا آئندہ کریں گے۔ اس میں 2 زمانے پائے گئے، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی آ گیا۔ اب کہاں پر پریزنٹ کا ترجمہ ہوگا، کہاں فیوچر کا ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے یہ چیز سمجھ میں آتی جائے گی، پھر سینٹنس کے حساب سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو تفعلو کا معنی ہے آپ کام کرتے ہیں یا کریں گے۔ پھر اس کی جمع بنائیں گے تو واو نون ایڈ کریں گے، بنے گا تفعلون، آپ سب کام کرتے ہیں یا کریں گے۔ دیکھیے شروع کے 2 صیغوں میں یا لگ گیا، یفعلو، یفعلون۔ سامنے کے 2 صیغوں میں تا لگ گیا، تفعلو، تفعلون۔ تو یہ فرق ہے، باقی سیم ہے، صرف یا اور تا کا فرق ہے۔ یا تھرڈ پرسن کے لیے، تا سیکنڈ پرسن یعنی سامنے والے کے لیے تا کا استعمال ہے۔ اتنی سی بات یاد رکھیں۔ پھر سے پڑھیں ذرا، یفعلو، یفعلون، پھر سامنے کے لیے تفعلو،
तफअलून। उसके बाद मुतकल्लिम यानी अपने लिए, इसमें लगेगा हमजा अफअलु, अफअलु मैं काम करता हूं या करूंगा। और ये जो मुतकल्लिम का सीगा यानी फर्स्ट पर्सन जो है, ये मुजक्कर मुअन्नस मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। मैं काम करता हूं, मैं काम करती हूं, दोनों के लिए आता है। फिर नून लगेगा जमा के लिए, नफअलु, नफअलु हम काम करते हैं या करेंगे। इसमें नून शुरू में आया, आखिर में वाव नून यहां पर नहीं आएगा। नफअलु हम काम करते हैं या करेंगे। फिर से एक बार जरा मेरे साथ पढ़ें, यफअलु वो काम करता है या करेगा। फिर यफअलून, यफअलून वो सब काम करते हैं या करेंगे। सामने के लिए तफअलु, तफअलु आप काम करते हैं या करेंगे। फिर तफअलून आप सब काम करते हैं या करेंगे। अपने लिए अफअलु मैं काम करता हूं या करूंगा, मैं काम करती हूं या करूंगी, दोनों के लिए। और नफअलु नून लग गया शुरू में, न नफअलु हम काम करते हैं या करेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। अभी हम जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इस कोर्स में हम वो सेगे सीखते हैं जो ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होते हैं। बाकी असल में तो 14 सेगे हैं, 14 है जो इंशाअल्लाह हम आगे सीखेंगे। मुअन्नस का हमने माजी के बयान में एक ही सेगा सीखा था, फ़अलत। इसमें ता आखिर में होती थी, ता साकिन, औरत वाली ता, तो फ़अलत। यहां मुजारे में ता शुरू में आएगी, बनेगा तफ़अलु वो औरत काम करती है या करेगी। तफ़अलु आप पहले अभी सीख चुके, ऊपर तफ़अलु आप काम करते हैं, सेम यही सेगा रिपीट हुआ है, तफ़अलु वो औरत काम करती है या करेगी। गोया सेकंड पर्सन मुज़क्कर के लिए भी यही लफ्ज आता है, और मुअन्नस थर्ड पर्सन गायब के लिए, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए भी यही लफ्ज आता है, सेम एक ही लफ्ज। अब जुमले में, सेंटेंस में जहां मुअन्नस का बयान होगा वहां मुअन्नस का तर्जमा करेंगे, जहां सेकंड पर्सन मुज़क्कर का बयान होगा, हाजिर का बयान होगा, वहां वही तर्जमा करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें। तो तफ़अलु आप काम करते हैं या करेंगे, और तफ़अलु वो औरत काम करती है या करेगी। यहां पर बहुत ज्यादा मश्क नहीं कराई जा सकती, आप इसे लिखें कॉपी में, नोटबुक में, और फिर अपनी जगह इसकी मश्क करें। यहां ज्यादा मश्क कराने से वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम इसी वजन पर एक दो मिसालें और लेते हैं और उसकी मश्क भी करेंगे। जैसे हमारे सामने एक लफ्ज है, हम आसान सा लफ्ज लेते हैं। पीछे हमने सीखा है जआला, जआला का माना था उसने बनाया। अब हम इसको मुजारे में चेंज करेंगे, तो अलामत शुरू में लगेगी, जैसे फ़अला से हमने बनाया यफ़अलु, ऐसे ही आप बनाइए जआला से यजअलु, या लगाया शुरू में और आखिर में लाम पर पेश, तो बन गया यजअलु। अब माना क्या होगा, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, दो जमाने, वो बनाता है या बनाएगा, यजअलु। अब यफ़अलु की तरह यजअलु आ गया, इसी तरह यफ़अलूना है तो यफ़अलूना की तरह आप बनाएं यजअलु से, यजअलूना, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे। माशाअल्लाह। इसी तरीके से तफ़अलु है, सामने का सेगा आपने सीखा, तो यजअलु को बनाइए, क्या बनेगा, ता लगाना है, तजअलु, ता लगेगा, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे। और उसको जमा बनाइए, जमा में वाव नून हम ऐड करते हैं, तो क्या होगा, तजअलूना, वहां था यजअलूना, यहां है तजअलूना, आप सब बनाते हैं या बनाएंगे। फिर से देखिए, यजअलु, यजअलूना, ता तजअलु, तजअलूना, बड़ा आसान है। फिर आगे हमने सीखा मुतकल्लिम के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए अफ़अलु, अफ़अलु, तो यहां आएगा अजअलु, अजअलु मैं बनाता हूं या बनाऊंगा, मैं बनाती हूं या बनाऊंगी। फिर जमा के लिए नजअलु, नून वहां था नफ़अलु, यहां आएगा नजअलु,
ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے. تو مضارع کی علامات جو شروع میں آپ نے پڑھی وہ پڑھی یا، تا، الف اور نون. یہ 4 علامتیں آپ نے ابھی تک پڑھی. یہ اگر کسی فعل کے شروع میں ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل 2 زمانے اس میں پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مؤنث کے لیے آپ نے سیکھا تا شروع میں استعمال ہوتا ہے. تجعلو وہ عورت بناتی ہے یا بنائے گی. سیم تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے. اب ہم اسے سوال جواب کی شکل میں سیکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہل یفعل، کیا وہ کر رہا ہے کام؟ آپ جواب دیں گے نعم یفعل، ہاں وہ کر رہا ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں ہل تفعل، کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ تو آپ بولیں گے نعم افعل، ہاں میں افعل. اپنے لیے بولیں گے افعل، نعم افعل، ہاں میں کام کر رہا ہوں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں ہل تفعلون، کیا آپ سب کام کر رہے ہیں، کرتے ہیں یا کریں گے؟ تو آپ جواب دیں گے نعم نفعل، ہاں ہم کام کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں ہل یجعل، کیا وہ بناتا ہے؟ آپ کہیں گے نعم یجعل. اور اگر میں آپ سے پوچھوں ہل یجعلون، کیا وہ سب بناتے ہیں؟ آپ کہیں گے نعم یجعلون. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ماضی میں ہم نے سیکھا تھا نیگیٹو بنانے کے لیے، منفی بنانے کے لیے، نہیں کا ترجمہ کرنے کے لیے ما کا استعمال. ما فعل اس نے نہیں کیا، ما نصر اس نے مدد نہیں کی. مضارع میں نیگیٹو بنانے کے لیے، منفی جملہ بنانے کے لیے، نہیں کا ترجمہ لگانے کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے. لا یفعل وہ کام نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا. لا یجعل وہ نہیں بناتا ہے، نہیں بنائے گا. لا تجعل آپ نہیں بناتے ہیں، نہیں بنائیں گے. تو اس طرح لا کا استعمال مضارع کے لیے کرتے ہیں، نہیں کا ترجمہ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جعلہ سے ہل یجعل، کیا وہ بناتا ہے؟ آپ کہیں گے لا یجعل. ہل تجعل کیا آپ بناتے ہیں؟ ہل تجعل شیئا کیا آپ کوئی چیز بناتے ہیں؟ آپ کہیں گے لا اجعل میں کوئی چیز نہیں بناتا ہوں. میں پوچھوں آپ سے ہل تجعلون کیا آپ سب بناتے ہیں؟ آپ کہیں گے لا لا نجعل شیئا ہم کوئی چیز نہیں بناتے ہیں. تو ماشاءاللہ آج ہم نے فعل مضارع کا بیان سیکھا، اس کی مشق کی، اس کے بنانے کا طریقہ سیکھا. اب ہم ایک فعل آپ کو دیتے ہیں ہوم ورک کے طور پر، آپ اس کی مشق خود کریں گے. وہ ہے فتح یفتح کا فعل. فتح کا ہم ماضی کا ٹیبل سیکھ چکے ہیں. اب ہم یفعل یجعل کے پیٹرن پر یفتح کا ٹیبل بھی سیکھیں گے، لیکن یہ ٹیبل آپ خود ہی بنائیں گے. یہاں پر ہے فتح، اس کے شروع میں آپ یہ علامات مضارع، جو مضارع کی علامات ہیں، یہ آپ ایڈ کریں، اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کا ٹیبل خود سے بنائیں. یفتح یفتحون، فتح کا معنی تھا اس نے کھولا، تو یفتح کا معنی ہوگا وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. فتح الباب اس نے دروازہ کھولا. یفتح الباب وہ دروازہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اسی طرح ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا من. من کا معنی ہے کون. من فتح الباب دروازہ کس نے کھولا. اور اگر مضارع بنانا ہو تو آئے گا من یفتح الباب دروازہ کون کھولتا ہے. تو آپ کہیں گے ہوا یفتح الباب وہ دروازہ کھولتا ہے، یا کہیں گے انا افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں. اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اس پہ زبر آتی ہے، اس لیے فتح الباب یفتح الباب افتح الباب اس کے اوپر زبر آئے گا، یعنی فعل، اس کے بعد ہوتا ہے سبجیکٹ یعنی فاعل اس پہ پیش آتا ہے، اور مفعول یعنی آبجیکٹ جس پر کام ہوا ہے اس پہ زبر آتا ہے. مختصراً یہ بات پیچھے بتائی جا چکی سبق نمبر 10 میں. مزید اس تعلق سے آپ آگے پڑھیں گے. اب ہم آپ کو ایکسرسائز دے رہے ہیں سبق نمبر 10 کی. اس ایکسرسائز کو آپ لکھیں گے، سمجھیں گے، اور اگر صاف طریقے سے ایکسرسائز نظر نہیں آ رہی تو آپ ہمیں میسج کریں، ہم آپ کو صاف ایکسرسائز دیں گے، اور اس کو لکھیں گے. لکھنے کے بعد ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں بھیجیں.
جو سبق پڑھایا گیا اس کو اچھے طریقے سے بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، کاپی میں نوٹ بک میں اسے لکھیں اور اس کی مشق کرتے رہیں، اور قرآن میں بھی دیکھا کریں کہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، اس سے پہلے جو چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 1 سے لے کر آج سبق نمبر 11 تک جو چیزیں پڑھ چکے ہیں اسے قرآن میں دیکھا کریں۔ جتنی آپ مشق کریں گے اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا اور فائدہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا آسان فرمائے، اور یہ جو کورس کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آسانی اور سہولت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔